ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الابتہی اتہامی مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صلوات پڑھیں گے محمد. تمام مومنین کی عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے اور مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے کل عنوان گفتگو قرار دیا تھا، اسی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ حضرات کی توجہات مجلس کی طرف رہیں گی. جب آ ہی گئے ہیں آپ مجلس میں تو جس کام سے آئے ہیں اسی کام میں مشغول رہیں تو زیادہ بہتر ہے. آدمی جس کام کے ارادے سے نکلتا ہے اگر اس کام کی امپورٹنس کو وہ جانتا ہے تو پھر اس کام میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہوں گا؟ یعنی پھر وہ نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے نہ موبائل دیکھتا ہے. وہ صرف اور صرف مجلس کو چونکہ سننے آیا ہے تو وہ اپنی عبادت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. جو نوجوان بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آ سکتے ہوں آگے، پیچھے سے آگے آ جائیں، آپ ہی کو میں سنا دوں گا. تو گفتگو شروع کروں. میرے پیغمبر کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو تم مصطفیٰ کی پیروی کر کے دکھاؤ. جو مصطفیٰ نے کیا ہے وہ تم کر کے دکھاؤ اگر تمہیں سچا اور پکا مسلمان بننا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام محمد اسلام نام رکھنے سے مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام پیروی مصطفیٰ سے مکمل ہوتا ہے. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، تو جو نبی نے کیا ہے وہ آپ فالو کریں گے اور پیروی کریں گے، اور جب پیروی کریں گے آپ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تمہید میری ختم ہو گئی. مجلس آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. جو نبی نے کیا ہے وہ مسلمان کو کرنا ہے. اب بھائی جب میں یہ بات ممبر سے کہہ رہا ہوں اور اس یوٹیوب کے وسیلے سے پوری دنیا کا مسلمان سن رہا ہے تو ظاہر ہے اب وہ تو وہی کرے گا نا جو نبی نے کیا ہے. جی تو میں نے دیکھا کہ بازار میں سرما بڑا مہنگا بک رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ سرما مہنگا کیوں بک رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ مسلمان اسے روز لگاتا ہے. میں نے مسلمان سے پوچھا کہ آپ اسے روز کیوں لگاتے ہیں؟
کہنے لگے اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ حضور کی سنت ہے۔ سنت ہے نا بھائی، زبان کا کوئی زیادہ وزن تو نہیں ہے نا، اسے ہلانے میں بھی اگر آدمی استخارہ دیکھ رہا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد۔ دیکھیے بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، بزرگوں کو نہیں بتانا ہے، یہ جو آنے والی نسل ہے اسے بتائیے آپ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو دین سکھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈھونڈتے رہ جائیں کہ ابا کی قبر کہاں ہے، فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ بچوں کو دین سکھائیے، بچوں کو دین سکھائیے۔ چٹکلے سنا کے وقت پاس کرنا یہ اور بات ہے، تاریخ اور قرآن کی حقیقت سنانا اس میں بڑی محنت لگتی ہے۔ تو میں تھوڑی سی توجہ آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کو اگر علم سے محبت ہے تو آپ پہچانیں کہ سنت پیغمبر کیا ہے۔ تو صاحب سرما لگا رہے ہیں، آنکھوں میں کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی سنت، ٹھیک ہے۔ اچھے خاصے آدمی تھے، اتنے لمبے لمبے بال یہ کاندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ارے ہم نے کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ نے شیمپو کا خرچ بڑھایا ہے، یہ جو لمبے لمبے بال ہیں یہ آپ نے کیوں رکھے ہیں؟ کہا مولانا آپ ہی نے تو کہا تھا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ وہ کیجئے جو نبی نے کیا ہے۔ توجہ فرمائیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جو نبی نے کیا ہے وہ کیجئے۔ تو نبی کے چونکہ زلفیں دراز تھیں تو ہم نے بھی زلفیں دراز کر لی۔ میں نے کہا اچھا مسلمان ہے، نبی کی زلفیں یاد ہیں، زلفوں کو پکڑنے والے بھول گئے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ بھائی نبی کو اللہم صلی علی محمد، نبی کی زلفیں یاد ہیں، نبی کی زلفوں کو جنہوں نے پکڑا، جی عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، سب سے پہلے بڑے نواسے نے کہا، میرے مولا حسن علیہ السلام نے کہا نانا سب سواریوں پہ جائیں گے، ہمیں بھی سواری چاہیے۔ مولا حسین نے کہا نانا ہمیں بھی سواری چاہیے۔ نبی نے کہا لو میں تمہاری سواری بن جاؤں۔ تو ساری تاریخوں نے لکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت حسنین کے لیے کیا بنے؟ ناقہ بنے۔ یہ سیرت نگاروں نے لکھا کیا بنے؟ ناقہ بنے۔ جی مجھے اس لفظ سے اختلاف ہے جس نے بھی یہ لکھا ہے، اس لیے کہ نبی حسنین کے لیے ناقہ نہیں بنے، شبیہ ناقہ بنے۔ نہیں پہنچے آپ، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ فرما لیجئے بھائی، تھوڑی اردو کو بڑھائیے آپ اپنی، میں اس سے ہلکی بات تو نہیں پڑھ سکتا اب تو میں اس سے زیادہ کم الفاظ بھی آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ نبی حسنین کے لیے ناقہ نہیں بنے بلکہ شبیہ ناقہ بنے۔ کیا مطلب؟ ناقے جیسا بنے۔ مسلمان کہتا ہے کہ کسی کے جیسا بنانا اسلام میں بدعت ہے۔ نبی نے ناقے کی شبیہ بن کے بنایا کہ نہ شبیہ بننا بدعت ہے نہ بنانا بدعت ہے۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ ناقہ بنے کہ نہیں بنے؟ جی نبی کسی سے بھی کہہ دیتے، کوئی بھی اپنا اونٹ لے آتا، اونٹ کو چرانے والے بھرے پڑے تھے مدینے میں، جو اونٹوں کو چراتے تھے، جو اونٹوں کا بزنس کرتے تھے، جو اونٹوں کی ہکاتے تھے، اونٹوں کو بڑے بڑے پڑے تھے، لمبے لمبے کھڑے تھے۔ نبی چاہتے تو کسی سے بھی کہتے کہ بھئی ناقہ لے آؤ۔ آپ نے غور فرمایا بھائی اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے بیٹے کو وڈودرا میں فلاں جگہ جانا ہے تو آپ اپنی گاڑی سے ان کو لے جائیے، تو آپ میں سے کوئی ہے جو منع کرے گا؟ کرے گا منع؟ نہیں کرے گا نا۔ تو پھر اگر اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے تو کیا صحابی منع کر دیتا کہ بھئی ہم آپ کے نواسوں کے لیے ناقہ نہیں دے رہے؟ منع کبھی نہیں کرتا، مگر نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے سواری بنوں گا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نہیں چاہتے کہ امامت پہ صحابیت کا احسان آ جائے. صلوات پڑھیے مل کے عظمت آل محمد پر. نبی لے کے بچوں کو باہر نکلے، نبی لے کے بچوں کو باہر نکلے. جب باہر نکلے تو بچوں نے کہا نانا سب کے ہاتھوں میں مہار ہے، وہ رسی ہے جس سے ناکا ہینڈل ہو رہا ہے، وہ ناکا ہینڈل ہو رہا ہے، وہ رسی یعنی اسٹیئرنگ. اسٹیئرنگ جو ہے نبی نے ایک طرف کی زلف حسن کے ہاتھ میں دی، ایک طرف کی زلف حسین کے ہاتھ میں دی. غور ہی نہیں فرمایا آپ نے. ارے بھائی اگر دو مہار ہو جائیں تو بیٹھنے والوں کے مزاج اگر الگ ہیں تو ایک دائیں موڑے گا ایک بائیں موڑے گا. نبی نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ میں زلفیں دے کے بتایا نہ ان کے مزاج میں اختلاف ہے نہ انداز میں اختلاف ہے. ان کے مزاج میں اختلاف نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حسین نے جنگ کیوں کی تھی، حسن نے صلح کیوں کی. حسن نے صلح کی، یہ لفظ صلح بتا رہا ہے کہ پہلے جنگ تھی. نہیں پہنچے آپ، جملہ ہدیہ کیا ہے میں نے. اگر سمجھدار مجمع ہے اور آپ تک بات پہنچ رہی ہے، حسن نے صلح کی ہے. صلح ہوتی ہی جب ہے جب پہلے جنگ ہوئی ہو. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ مزاج کی بات نہیں ہے، حالات کی بات ہے. معصوم حالات دیکھتا ہے. اگر صلحوں کے ہوں تو صلح کی جائے گی اور اگر جنگ کے ہوں تو جنگ کی جائے گی. آپ دیکھتے ہیں. دیکھیے لوگوں کے آپ کہنے میں نہ آئیے. لوگ آپ کو صرف پریشان کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے لوگ آپ علاوہ پریشانی کے. آپ ذرا اچھا سا تبرک تقسیم کریے مجلس میں، دو چار آدمی کھڑے ہو کے کہیں گے ارے مولانا یہ تو دکھاوا کرتے ہیں، یہ تو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے پیسے والے ہیں، ذرا جا نماز تقسیم کر دیجئے، ذرا کچھ اچھا تبرک مہنگا والا آپ تقسیم کر دیجئے. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک دو ہی ہوتے ہیں اور یہ ہر محلے میں ہوتے ہیں. نہیں پہنچی بات آپ تک. ارے ایسے آدمیوں سے تو رسول اللہ بھی محفوظ نہیں تھے. کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی یہ تو دکھاوا کرتے ہیں، اپنی دولت دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اگلی مرتبہ کیا کیا؟ 5 روپے والے بسکٹ بانٹ دیے. کہا لو بھیا دکھاوا نہیں کر رہے. اب تو انہیں خوش ہو جانا چاہیے تھا. اب کہنے لگے مولانا ان کی اوقات ہے بھلا یہ تبرک تقسیم کر سکتے ہیں کیا؟ اور ہی نہیں فرمایا نہ ایسے چین ہے نہ ایسے چین. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگوں کے آپ چکر میں نہ رہیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیے خدا کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی جب سب نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ بھائی وہ بھی کر لیتے جب سب نے ووٹ دے دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حکومت بن گئی تھی تو یزید کو کیا ضرورت تھی کہ اگر ایک آدمی نے ووٹ نہیں دیا. بھائی میں کیا کچھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. بھائی آپ کے ہاں صدر سیکرٹری کا الیکشن ہوتا ہے تو اگر اس میں 15 12 14 ووٹ جو آپ نے طے کیے ہیں وہ مل گئے ہیں تو اب انہیں کیا ضرورت ہے کہ مظفر زیدی بھی آپ کو ووٹ دیں؟ نہیں دیتا میں ووٹ آپ کو، آپ کی تو حکومت بن ہی گئی ہے نا. لیکن وہ جانتے ہیں کہ جب تک عالم کی سپورٹ نہیں ہوگی تب تک دین کے نام پر انجمن نہیں چلائی جا سکتی. یہ بات یزید بھی جانتا تھا کہ اگر سارا مدینہ بھی بیعت کر لے اور حسین بیعت نہ کرے. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اگر سارا مدینہ بھی بیعت کر لے اور حسین بیعت نہ کرے تو اتنی بات تو یزید بھی جانتا تھا کہ سارا مدینہ ایک طرف حسین ایک طرف. کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ جی میں یہ کہتا ہوں کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے بیعت کیوں کر لی تھی؟ غور فرما رہے ہیں؟ لوگوں کے کہنے میں نہ آئے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کی لائف کا مشن کیا ہے. آپ نے اگر اپنے بچوں کو لا کے امام بارگاہ میں بٹھایا ہے
تو کم سے کم اتنی بیسک ایجوکیشن دین کی ان کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ جائیں کہ حسن کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ دوسرے امام ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کون سے امام ہیں بیٹے؟ دوسرے۔ کتنے سال کے ہو آپ؟ کتنے سال کے ہو؟ 8 ایئر کے۔ 8 ایئر کے ہیں؟ یہ تو 8 ایئر کے ہیں، زیادہ ہیں جی۔ ہمارے یہاں کے تو 5 سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ دوسرا امام کون ہے۔ مطلب آپ یہ تربیت ہونی چاہیے۔ نبی نے فرما دیا، ارے بھائی جنگ کری یا صلح کری جانے ہو، نبی نے فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے جنگ کریں چاہے صلح کریں۔ آپ کا کام اعتراض کرنا نہیں ہے امامت پر، آپ کا کام امامت کی اطاعت کرنا ہے۔ اب اگلی حدیث سناؤں میں آپ کو، اگلی حدیث سناؤں میں آپ کو۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے کون ہیں؟ بھائی جو پیچھے والے بھائی ہیں جواب دیں گے۔ حسن اور حسین کون ہیں؟ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، نبی اپنی زندگی ہی میں کچھ سرداروں کا اعلان کر کے گئے۔ ایک سردار غدیر میں دکھایا، 2 سردار مدینے میں دکھائے، 2 سردار مدینے میں دکھائے، اور کیسے دکھائے کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مسلمان کہہ رہا ہے ارے بھائی صحابہ کو آپ نہیں مانتے۔ کون کہہ رہا نہیں مانتے؟ بھائی ہم سے زیادہ تو صحابی کو کوئی مانتا ہی نہیں۔ ہم سے زیادہ کون ہے جو صحابی کو مانتا ہو؟ ہم تو صحابی پہ اپنی جان قربان کر دیں، مگر وہ صحابی ہو، ہائے ہائے ہائے، وہ صحابی ہو، وہ صحابی ہو، کتابی نہ ہو۔ کتاب صحابی بنائے وہ اور ہے، جسے مصطفیٰ کی صحبت صحابی بنائے وہ اور ہے جی۔ صحابی ہو، سلمان پہ ہماری جان قربان، عمار پہ ہماری جان قربان، قمبر پہ ہماری جان قربان، یہ صحابی ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ صحابہ کو برا کہتے ہیں۔ صحابہ کو ہم کہاں برا کہتے ہیں؟ ہماری تو غلطی اتنی ہے، ہم کسی برے کو صحابی نہیں کہتے۔ یہ ہماری خطا ہے کہ ہم نے کسی برے کو کبھی صحابی نہیں کہا۔ نبی کا صحابی ہے، نبی نے کیا فرمایا؟ تو اب جتنے مسلمان ہیں ان کی خواہش کیا ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ دے کے کہاں چلے جائیں؟ بھائی واہ 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 واہ، سلامت رہیں آپ، جنت پہ چلے جائیں۔ مسلمان کی تمنا ہے یا نہیں؟ مسلمان کہاں جائے گا لاسٹ میں؟ جنت جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس جنت کے دھوکے نے لوگوں کو آتنکوادی بنا دیا۔ جنت کی تمنا کر رہے ہیں، اعمال دیکھ نہیں رہے، اعمال دیکھ نہیں رہے، جنت میں جانے کی خواہش، علی سے بغض ہے دل میں اور جنت سے پیار ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ جو نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، چونکہ وہ تو نبی کے ساتھ رہے۔ آپ نے تو مولانا کے پیچھے نماز پڑھی ہے، انہوں نے تو اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے، انہوں نے تو وہ نماز بھی پڑھی ہے جس میں حسین آ گیا تھا۔ اس صحابہ کا اسٹینڈرڈ ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے تو وہ نماز بھی پڑھی ہے، تو جنہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ان کی نماز کتنی اسٹرانگ ہے، وہ تو جنت میں جائیں گے ہی۔ کون صحابہ کو نہیں مانتا؟ لیکن اتنی بات تو یاد رکھو، جس جنت میں صحابی رہے گا اس کے سردار کو حسن و حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بھائی بالکل پیچھے سے میرے بھائی صلوات بھیجیے، پیچھے والے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں آ گیا ہوں مولا حسن تک، آ گیا نا؟ یہ تمہید تو بنانی ضروری تھی تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے۔ 15 رمضان المبارک کو سن 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام مدینے میں آمد ہوئی میرے مولا حسن کی۔
ٹھیک ہے، بچے یاد رکھیں گے اس تاریخ کو، 15 ماہ رمضان المبارک سن 3 ہجری مدینہ. پتہ ہونا چاہیے نا، پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہمارے امام کہاں پیدا ہوئے، کہاں آئے، کہاں سے گئے. نہیں غور فرمایا آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے گھر کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے امام کہاں آئے. اور الحمدللہ ہماری قوم کا اعزاز یہ ہے کہ ہماری قوم کا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے امام کہاں آئے، اس لیے کہ آنے کی خوشی وہی مناتا ہے جس کا باپ ہوتا ہے. جس کا باپ ہوتا ہے اسی کے آنے کی خوشی منائی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب مولا حسن تشریف لے آئے. جب تشریف لے آئے پیغمبر اسلام گھر میں داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو آنے کے بعد آواز دی کہ لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو. تو ایک مرتبہ خاتون نے آواز دے کے کہا یا رسول اللہ، ابھی مولود کو غسل مولود نہیں ہوا ہے. کیا نہیں ہوا ہے؟ مولود کو غسل مولود نہیں ہوا ہے. ایک مرتبہ جبین رسالت پہ پسینہ آیا، جلالت کا پسینہ، اور آگے بڑھ کے کہا کہ کیا تو اسے پاک کرے گی جسے خدا نے پاک کیا ہے؟ بھائی ذرا توجہ فرمائیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بس صدر جب لیٹ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا اس امت کا؟ ہیں ایک صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد. صدر صاحب ایسے نہیں چلے گا معاملہ. یہ بھائی دیکھیے بارش بھی ضروری ہے، بارش بھی ضروری ہے. یہ رحمت ہے، بارش رحمت خدا ضروری ہے. آپ نہیں جانتے مصلحت خدا کیا ہے. بارش ضروری ہے اور علی بھی ضروری ہے. اسی لیے تو بارش میں آئے ہو. بھائی نہیں توجہ فرمائی آپ نے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جو بارش میں آئے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، وہ تو کم سے کم میرا ساتھ دے دیں کہ بھائی بارش میں آئے ہو. کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ بارش تو ضروری ہے لیکن علی بھی ضروری ہے. کہنے لگے مولانا وہ کیوں؟ میں نے کہا اگر بارش نہ ہو تو فصلیں خراب ہو جائیں، علی نہ ہو تو نسلیں خراب. اچھا بارش کا ایک فائدہ خطیب کو ہوتا ہے کہ وہ چائے جتنی دیر پڑھے. اب مجھے نہیں پتا آپ کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت وقت ہے پڑھنے کے لیے آج. ٹھیک ہے، جب آپ کو لگے کہ بھائی تو میں وہاں سے مصائب پڑھ دوں گا، لیکن میں تفصیل سے کچھ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو انفارمیشن ہے آپ کے لیے ایک بیسٹ انفارمیشن آج کے دور کے لیے 2024 میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جینا کیسے ہے، پتہ ہونا چاہیے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے، کیا تو اسے پاک کرے گی کہ جسے اللہ نے پاک کیا؟ تو پہلے مجھے یہ بات بتائیے کہ اس خاتون نے کیا غلط بات کہی تھی؟ وہ غلط بات کہی تھی جب بچہ پیدا ہوگا تو غسل مولود تو ہوگا. یہ نبی ہی کا تو فرمان ہے، جب بچہ پیدا ہو تو غسل مولود دیا جائے. یہ تو شریعت ہی کا پیغام ہے. تو یا رسول اللہ یہ تو آپ کے گھر سے مسئلہ بتا رہی ہے خاتون، تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ کہا بھئی ناراض اس بات پہ نہیں ہو رہا ہوں کہ مسئلہ بتا رہی ہے، ناراض اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ یہ معصوم کو شریعت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. بھئی نہیں توجہ فرمائی، جملہ ہدیہ کیا ہے میں نے. یہ معصوم کو شریعت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. کہا تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ معصوم کو شریعت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، شریعت کو معصوم کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. بات غلط تھوڑی ہے. معصوم کو معصوم کی نگاہ سے شریعت کو دیکھیے. ٹھیک ہے، لاؤ میرے بیٹے کو میری آغوش میں دو. نبی نے اپنی گود میں دی. جی کسی صحابی کو بھی لیا؟ کوئی روایت ہے کہیں کہ کوئی صحابی پیدا ہوا تو رسول پہنچ گیا ہوں کہ بھئی یہ میرا صحابی بنے گا اور لاؤ میں اسے گود میں لے لوں؟ پھر کاہے کا جھگڑا ہے بھئی پھر برابری کاہے کی ڈیمانڈ ہے آپ کی کہ برابری کی جائے؟ آپ ذرا سا اسٹینڈرڈ ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ کے رسول نے، آپ نے غور ہی نہیں کیا. ارے جس نبی کے پیچھے قرآن گھوم رہا ہو،
وہ حسن کو گود میں لینے کے لیے بے چین ہیں کہ لاؤ میری آغوش میں دے دو. یعنی مصطفیٰ کا اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹس یہ ہے کہ نبی آگے چلتا ہے، قرآن پیچھے چلتا ہے، لیکن نبی حسن کا اسٹیٹس بتا رہے ہیں کہ جب حسن آتے ہیں تو مصطفیٰ خود آگے بڑھتا ہے. خود آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اپنی آغوش میں حسن کو لیا. حسن کو لیا، لعاب دہن چسایا، لعاب دہن چسایا، اور چسانے کے بعد مسکرا کے کہا یا علی بچے کا کیا نام رکھا؟ یا علی بچے کا کیا نام رکھا؟ میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا. مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا میں خدا پہ سبقت نہیں کر سکتا. جبرائیل نازل ہوئے، نازل ہونے کے بعد کہا کہ مصطفیٰ اللہ نے درود و سلام کے بعد یہ پیغام پہنچوایا ہے کہ اس بچے کا نام حسن رکھ دیجیے. میں چاہ رہا ہوں کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے. میری باتوں کو آپ یاد رکھیں، مجھے بھول جائیں تو مجھے اچھا لگے گا. بچے کا نام کیا رکھا؟ حسن رکھا. آج ہماری فیملیز میں جو سب سے زیادہ مصیبت ہے وہ نام کی ہے. نہیں پہنچے آپ. میں جو بات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اسے محفوظ کریں، اپنی فیملی کو بھی بتائیں جا کے. مولانا کے پاس کال آئی کہ قبلہ نام بتا دی. قبلہ نے نام بتایا کہ بھئی بچے کا نام علی رکھیے. کہو نہیں کوئی دوسرا بتائیے. اچھا بھئی تو حیدر رکھیے. کہا نہیں دوسرا بتائیے. کہا تو غضنفر رکھیے. کہا تو پھر صفدر رکھیے. کہا تو بھئی غازی رکھیے. کہا وہ تو پھوپھی کے بیٹے کا ہے. کہا وہ تو چچا کے بیٹے کا ہے. وہ تو ماموں کے بیٹے کا ہے. کہا پھر کیا بتائیں آپ کو؟ کہا مولانا ایسا نام بتائیے کہ جو محلے میں کسی کا نہ ہو. میں نے کہا رمیش رکھ لیجئے. پوری برادری میں کسی کا نہیں ہوگا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ساجد بھائی اتنی ہلکی صلوات پہ میں مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا. بھائی آپ کو مظفر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ابھی تک ہیں؟ جبکہ یہ وہ مجمع ہے جس میں ایک اوپر بیٹھا ہے ایک نیچے بیٹھا ہے. اور فرما رہے ہیں نام بتا دیجئے. نام کہاں سے نکالا آپ نے؟ کہ وہ انٹرنیٹ سے نکالا ہے. تو نبی آخری وقت میں انٹرنیٹ دے گئے تھے یا قرآن و اہل بیت دے گئے تھے آپ کو؟ نہیں. اور فرمایا آپ نے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ارے بھائی ماڈرنائز ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آدمی اپنے دین کو چھوڑ دے. ماڈرنائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جدید ایجوکیشن کو حاصل کیجئے اپنے دین کے ساتھ. ڈاکٹر بنیے مگر مسلمان رہیے. انجینئر بنیے مسلمان رہیے. آپ جو ہے وقت کے بہت بڑے بزنس مین بنیے مگر مسلمان رہیے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دولت آنے کے بعد اسلام کیسے باقی رہتا ہے تو کبھی خدیجہ کا ذکر کیجئے, کبھی ابو طالب کا ذکر کیجئے. نام کا زندگی پہ بڑا اثر پڑتا ہے. نام پراپر ناؤن, یہ نہیں کچھ بھی اٹھا کے رکھ دیا. ایک گھر میں گئے ہم, وہ کہا مولانا ہمارے یہاں بچی ہوئی ہے. میں نے کہا رحمت آئی ہے خدا کی. کہنے لگے مولانا ہم نے اس کا نام الذی رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ میرے ساتھ ہیں آپ؟ کیا رکھا ہے؟ الذی. عربی گرامر میں اسے اس میں موصول کہا جاتا ہے. جی آپ نے اٹھا کے نام رکھ دیا الذی. میں نے کہا بھئی یہ نہیں رکھیے, آپ پراپر ناؤن دیکھیے وہ رکھیے. آپ پراپر جو ناؤن ہے اسم ہے جس میں معنی ہوں, میننگز ہوں, لیکن کوئی زمانہ نہ ہو, اسے اسم کہا جاتا ہے. وہ رکھیے آپ نام. یا آپ نے کہاں سے کہا وہ تو قرآن میں ہے. میں نے قرآن میں تو فرعون بھی ہے. نہیں غور فرمایا آپ نے. تھک گئے شاید, آپ شاید تھک گئے آپ میری باتوں سے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. قرآن میں تو فرعون بھی ہے, نمرود بھی ہے. اور ہی نہیں فرمایا آپ نے. ارے بھائی آپ محسوس کیجئے کہ نام اچھا رکھیے. آپ
جب بچے کا نام اچھا رکھیں گے تو اس نام کے اثر اس پہ بار بار پڑیں گے. آپ نے اپنے بچے کا نام صادق رکھ دیا. صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو. جب باپ اسے سچ بولنے والا کہے گا, ماں اسے سچ بولنے والا کہے گی, بھائی اسے سچ بولنے والا کہے گا. کہاں سوچ رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی جب محلے والے اسے بار بار صادق کہیں گے, صادق کہیں گے, صادق کہیں گے, تو کبھی تو وہ سوچے گا جب سارا معاشرہ مجھے سچا کہہ رہا ہے تو مجھے کتنا سچا ہونا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اب آپ نے نام صادق رکھ دیا, اب ضروری تھوڑی ہے کہ وہ سچا ہی رہے. آپ نے نام تو بڑے شوق سے رکھا تھا کہ وہ سچ بولنے والا ہے, اس کا نام صادق رکھ دیا. نام آپ نے عالم رکھ دیا, اور عالم رکھ دیا اور وہ سب سے بڑے جاہل ہو گئے. نام عالم ہیں جاہل, ہیں جھوٹے, نام ہے. اچھا بھائی اس میں نام رکھنے والے کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ پیدا ہونے والے کے مستقبل کو نہیں جانتا ہے. لیکن خدا اگر کسی کا نام رکھے, خدا اگر کسی کا نام حسن رکھے تو اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ حسن ہے. بچپن آئے تو حسن, جوانی آئے تو حسن, بزرگی آئے تو حسن, جنگ کرے تو حسن, صلح کرے تو حسن, کسی سے مسکرائے تو حسن. اس کی زندگی میں تو حسن ہی حسن پایا جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک آپ نہج البلاغہ سے میں مولائے کائنات کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. کلمات قصار میں جا کے دیکھیے نہج البلاغہ کے لاسٹ میں یہ آپ کو مل جائے گا. حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویعلمہ القرآن ویحسن ادبہ. بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ باپ اس کا اچھا نام رکھے. غور کر لیا آپ نے, یہ قیامت میں سوال ہوگا آپ سے. آپ کا جو نام ہے وہ آپ کے باپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھو. ایک شخص آگے بڑھا میرے چھٹے مولا کے پاس, اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ مولا یہ اچھے نام کون سے ہیں؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا ہم 14 کے نام ہیں. جو ہم 14 کے نام ہیں وہی تو سب سے اچھے ہیں, اس لیے کہ وہ خدا کے نام ہے, اور خدا کے نام سے بہتر کوئی نام نہیں. میرے ساتھ ہے پیچھے والا مجمع, ساتھ ہیں آپ؟ اچھے نام رکھو. بچے کو تعلیم قرآن دیجئے, یہ باپ پہ بیٹے کا حق ہے. اور اس کو ادب سکھائیں, تہذیب سکھائیں, تمدن سکھائیں کہ بزرگوں سے کیسے بولا جاتا ہے, دوستوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے, اپنے عالم سے کیسے بولا جاتا ہے, مہمان کی عزت کیسے کی جاتی ہے, دسترخوان کیسے بچھایا جاتا ہے, ماں سے کیسے بات کی جاتی ہے, پڑوسیوں کا حق کیا ہے, اس کو تہذیب سکھائیے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں سارا کام مولوی کو کرنا ہے؟ نہیں پہنچی بات, جملہ تو میں نے ہدیہ کر دیا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کام مولوی کو کرنا ہے؟ میرے مولا لاکھوں سلام, کم سے کم کچھ کام ماں باپ کے ذمے بھی لگائے ہیں آپ نے. ماں باپ کے ذمے کیا کام لگا دیے؟ بات طولانی ہو جائے گی بہت. کیا کہا کہ آپ اس کا اچھا نام رکھیے. کون رکھے گا نام؟ کون رکھے گا نام؟ باپ رکھے گا. کس کا نام؟ بیٹے کا نام. سسرال والوں کو ناراض ہونے کا حق نہیں کہ ہمارا داماد تو ہماری بات ہی نہیں مانتا, ہمارے کہنے سے نام بھی نہیں رکھا نواسے کا. ارے بھائی شریعت کہہ رہی ہے کہ باپ کو یہ حق دیا ہے, باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہ بیٹے کا نام رکھے. میں نے کہا پروردگار یہ باپ ہی کیوں نام رکھے, یہ باپ کیوں نام رکھے گا؟ کہ اس لیے باپ نام رکھے گا کہ جو جس سے بنا ہے. نہیں پہنچی بات آپ تک میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ارے بھائی چونکہ بیٹا باپ سے بنا ہے تو باپ کو اختیار دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس سے بنا ہے وہی اس کا نام رکھے گا. میں نے کہا مالک جب میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا تو حسن کا نام تو کیوں رکھے گا, علی کا نام تو کیوں رکھے گا؟ کہ جو جس سے پیدا ہوا ہے وہ اسی کا نام رکھے گا. تمہارا بیٹا تم سے پیدا ہوا ہے, یہ میرے نور سے پیدا ہوئے.
ماشاءاللہ اتنی کثیر تعداد ہے، جب نعرہ لگایا کرو تو تھوڑا سا گلا استعمال کر لیا کرو. یہ دیکھیں مجھے اس سے اچھی آواز نام خدا و رسول کا لطف مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک یا علی نہ کہا جائے. اس کے بغیر نہیں ہے ہی نہیں معاملہ. خدا کی قسم محشر میں وہ بندہ مجھے یاد کرے گا جو کہے گا کہ کوئی آیا تھا بار بار کہتا تھا کہ علی کو ورد زبان رکھو. مولا نے فرمایا کہ سچ بولنے کی عادت ڈالو. کسی نے پوچھا مولا سچ بولنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ زیادہ ہماری باتیں کرو. نہیں غور فرمایا؟ زیادہ ہماری باتیں کرو تو تمہاری زبان کو سچ کہنے کی عادت ہو جائے گی. نہیں پہنچی بات، جملہ ہدیہ کیا ہے میں نے، کچھ بچے گھبرا رہے ہیں شاید. مولا نے فرمایا زیادہ ہمارا ذکر کرو تاکہ تمہاری زبان کو سچ بولنے کی، حق بولنے کی عادت ہو جائے. زیادہ ذکر ہمارا کیا کرو. نام رکھ دیا. اب جب نام رکھ دیا تو اب آپ دیکھیے کہ سن 40 ہجری میں مولا کائنات نے پردہ فرمایا اس دنیا سے جی، اور سن 50 میں مولا حسن دنیا سے رخصت ہوئے. 10 سال کا وہ پیریڈ جو امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ہے، اس پیریڈ کو ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں میرے مولا حسن نے کیسی زندگی گزاری. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلو کی؟ میں اپنے مولا کی جنگ سناؤں آپ کو؟ میں مولا حسن کی جنگ سناؤں آپ کو؟ بھرا ہوا مجمع، جمل کا میدان، علی کے بیٹے ہیں اور علی کھڑے ہیں. ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں میرے لال محمد حنفیہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، تم میدان سے نہ ہٹنا، تم میدان سے نہ ہٹنا. اور اس کے بعد کہا کہ اپنے دانتوں کو اوپر والے دانتوں سے نیچے والے دانتوں کو دبا دینا تاکہ کوئی سامنے والا تمہیں کمزور نہ سمجھے، اور اپنی طاقت کا مظاہرہ ایسے کرنا کہ لگے کہ فاتح خیبر کا لال آ رہا ہے. یہ کہہ کے آگے بڑھایا تو محمد حنفیہ نے کہا بابا تیروں کی بارش ہو رہی ہے. یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسن مصطفیٰ آگے بڑھے، تلوار کو لیا، حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ ایک مرتبہ اونٹ کی ٹانگوں کو کاٹا، ٹانگوں کو کاٹ کے واپس اٹھے اور واپس آ کے تلوار لا کے مولا علی کے قدموں میں رکھی. ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے سر کو جھکایا، علی نے قریب بلا کے کلیجے سے لگا کے کہا محمد غم نہ کر، اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے، حسن محمد کا بیٹا ہے. کیا سمجھ رہے ہو آپ کہ میرے مولا حسن کو جنگ نہیں آتی؟ اکیلا تنہا میرا مولا حسن. انداز وہی تھا جو صفین میں عباس کا تھا. نہیں پہنچے آپ، میں نے جملہ ہدیہ کیا ہے. انداز وہی تھا جو صفین میں مولا عباس کا تھا، وہی انداز میرے مولا حسن کا تھا. یہ تو وقت کی بات ہے نا، جو وقت میں اس وقت میں جو ضرورت تھی امام نے وہ انجام دیا، کام انجام دیا. میرے مولا کریم اہل بیت کہلاتے ہیں. کریم ہیں، وہ کریم ہیں. جب کسی کو کچھ دیتے تھے، کوئی دروازے پہ مانگنے آتا تھا نا، تو میرے مولا کیسے دیتے تھے یہ سمجھیے آپ. میرے مولا جو چیز دینی ہے اسے دروازے میں سے یوں ہاتھ نکال کے اسے دیتے تھے، چلا جاتا تھا، لے ضرورت پوری ہو جاتی تھی. ایک دن کچھ لوگوں نے مسجد میں گھیر لیا، کہنے لگے مولا ہم آپ سے مانگنے آتے ہیں، کچھ آپ دے دیتے ہیں ہمیں، تو کم سے کم دروازہ کھول کے دے دیا کیجئے تاکہ ہم آپ کے چہرے کی زیارت بھی کر لیں اور ہمیں مال بھی مل جائے. میرے ساتھ ہیں آپ؟ جملہ ہدیہ کروں. میرے مولا نے فرمایا کہ میں اس لیے تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ کہیں تو مال لیتے ہوئے شرمندہ نہ ہو جائے. خدا کی قسم یہ ہے دینے کا اصول. کیا ہے دینے کا اصول؟ ہمارے ہاں کیا ہے، اس کا الٹا ہے معاملہ. ابا کے نام کا پنکھا دے دیا تو پنکھے کی تینوں پنکھڑیوں پہ ابا کا نام لکھوا دیا.
جیسے فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں آپ کے ابا کا نام کیا ہے. ذرا میرے ساتھ آ جائیے, جملہ ہدیہ کیا ہے میں نے, نہیں غور فرمایا آپ نے؟ ارے بھائی پنکھے پہ ابا کا نام لکھنے سے ایصال ثواب ہوگا یا ان کے نام سے نیت کرنے سے دے گا؟ نہیں پہنچی بات آپ تک میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ارے بھائی نام لکھنے کے لیے بے چین وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کام خراب ہوتا ہے, جن کے کام بڑے ہوتے ہیں, وہ نام کی فکر نہیں کرتے ہیں, وہ کام انجام دیا کرتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں. ایصال ثواب تو نیت سے. آپ نے ابا کے نام سے ایک لقمہ کسی کو دے دیا, ثواب پہنچ گیا. تم تو خالی یہاں دے رہے ہو, پہنچ وہاں رہا ہے. اللہ پہنچانے والا ہے, خدا پہنچانے والا ہے. اعلان کر دیا, کسی بھی دن اعلان کر دیا کہ بھائی میں نے کچھ سامان اپنے گھر کے باہر رکھ دیا ہے, تم میں سے جسے جس چیز کی ضرورت ہو وہ اٹھا کے لے جاؤ, میں گھر میں ہوں آرام سے. گھر کے باہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے؟ یعنی باہر سامان رکھا ہے کہ جسے جو ضرورت ہے, جسے بستر کی ضرورت ہے وہ بستر لے جائے. چادریں بھی رکھی ہیں, چادر نہ لے جانا, چادر اسے لے جانے دینا جسے چادر کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھ لیا مقام عدل کیا ہے میرے مولا کا. میرے مولا نے فرمایا کہ جسے جو ضرورت ہے وہ لے جاؤ. ایک صحابی نے آ کے کہا کہ مولا آپ اتنا بانٹ دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس غربت آ جائے. تو میرے مولا نے فرمایا کہ اس کی عادت ہے مجھے دینا اور میری عادت ہے انہیں دینا. اگر میں نے اپنی چھوڑ دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چھوڑ دے. ذرا توجہ فرمائیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا کہ تو غربت کی بات کر رہا ہے, میں کسی فقیر کا بیٹا تھوڑے ہی ہوں, جناب امیر کا بیٹا. جناب امیر کا بیٹا. یہ ہے میرے مولا کا کریکٹر. کسی پہ احسان کرو تو انتظار مت کرو تمہیں سلام کرے آ کے. وہ کسی کو 1 مہینے کا راشن دے دیا اور فیس بک پہ فوٹو لٹکا دیا. نہیں پہنچی بات آپ تک, جملہ ہدیہ کیا ہے میں نے. ایسے سن رہے ہیں آپ اس بات کو, ذرا محسوس کریے. کس کے لیے دیا ہے؟ اللہ کے لیے. فیس بک کیا دے گی تمہیں جی؟ لائک دے گی. فیس بک کا جنم کہاں ہوا؟ کہاں پیدا ہوئی فیس بک؟ کون سی سن میں ہوئی؟ اور تم کیا سوچ رہے ہو یہودیوں کے پاس ہے فیس بک, شیعوں کے پاس اس سے پرانی فیس بک ہے. نہیں پہنچی بات آپ تک. جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر جاگ رہے ہوں آپ, اگر جاگ رہے ہوں تو ہدیہ کروں. ایک فیس بک وہ ہے جو پلے اسٹور سے انسٹال ہوئی ہے, اور ایک فیس بک وہ ہے جو شیعوں کے پاس ہے. نہیں پہنچے آپ ابھی تک. فیس کا مطلب ہے چہرہ, بک کا مطلب ہے کتاب. مصطفیٰ نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن دے رہا ہوں, 14 چہرے دے رہا ہوں. آ گئی سمجھ میں فیس بک؟ ہاں, اس فیس بک کے ساتھ رہیے. اس لیے کہ یہ والی فیس بک جو ہے اس میں کبھی کبھی ایرر آ جاتا ہے, لیکن جو میں بتا رہا ہوں اس میں کبھی ایرر نہیں آتا. وہ ایرر کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. بھئی اس دنیا میں 2 ہی پریشانی ہے, ایک ایرر ہے اور ایک ٹیرر ہے. نہیں پہنچے آپ, میں نے جملہ ہدیہ کیا ہے. پڑھا لکھا مجمع میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ایرر سے مشکل ہے. نہیں پہنچ رہے ہیں آپ, 2024 میں جی رہے ہو تب بھی جملہ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے. ارے بھائی ایرر آ جائے تو 400 فلائٹیں رک جائیں. نہیں پہنچے آپ. ارے بھائی فلائٹیں کیوں روک دی؟ کا ایرر آ گیا. کا سفر کیوں روک دیا؟ کا ٹیرر آ گیا. کا اسے کون دور کرے گا؟ کا جو پردے میں بیٹھا ہے جب وہ آئے گا تو نہ ایرر رہے گا نہ ٹیرر رہے گا.
مدینہ میرے مولا حسن حاکم شام مدینے آیا اور مدینے میں آ کے اس نے اعلان کیا کہ آؤ اور مجھ سے ملاقات کرو اور انعام لے جاؤ۔ یہ واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں آیا وہ؟ جس کے باپ دادا مال غنیمت کو لوٹ کے امیر بنے تھے، اس زمانے کے جو دولت مند بنے تھے، وہ دوسروں کا حق کھا کے فدق کو لوٹ کے جو امیر بنے تھے، ان میں دینے کا جذبہ کہاں سے آ گیا؟ انہیں پتہ لگا کہ اتنا بڑا دسترخوان تو حکومت کے محل میں نہیں ہے، جتنا بڑا دسترخوان مدینے کے گھر میں ہے۔ جی بھائی، کسی کا مشہور جملہ ہے نا کہ جب اس سے کہا کہ بھائی تو جب کھانا یہاں کھاتا ہے تو نماز پڑھنے علی کے پیچھے کیوں جاتا ہے؟ ذرا میرے ساتھ آ جائیے، جملہ ہدیہ کروں، جب کھانا یہاں کھاتا ہے تو نماز پڑھنے علی کے پیچھے کیوں جاتا ہے؟ کہ کھانا کھانے میں یہاں مزہ آتا ہے، عبادت کرنے میں علی کے ساتھ مزہ آتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، جب آدمی کو حرام کھانے کی عادت ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں کہاں کھا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور حرام کھانے والے کو ہر کھانا حرام دکھتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ مجلس کا تبرک بھی حرام ہے۔ نہیں پہنچی بات آپ تک، جملہ ہدیہ کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ اب وہ لوگوں نے جانا شروع کیا، ملاقات ہوئی، ایک کرسی لگی ہوئی ہے، اس کے برابر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بادشاہوں کا اسٹائل ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، انعام دے رہا ہے، صبح سے شام تک جو ہے وہ مال بٹ رہا ہے۔ میرے مولا نے اجازت کا انتظار کیا کہ اجازت آ جائے تو حسن گھر سے نکلے۔ امام تو ہوتا ہی وہ ہے نا جو اللہ سے رابطے میں ہو۔ کہتے ہیں کہ صاحب وہ کیسے امام کو اللہ رابطے میں رہ جائے گا؟ ارے بھائی قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کری۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی۔ تو مکھی پہ وحی ہو تو سمجھ میں آتی ہے، موسیٰ کی ماں پہ وحی ہو تو سمجھ میں آتی ہے، اور جو موسیٰ کا بھی امام ہو۔ بھئی گھبرا کے نہیں سنیے، آپ تھک کے نہیں سنیے، ابھی مجھے منزل تھوڑا دور لے جانی ہے، ذرا سا ساتھ دے دیجیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ کر۔ اب شام کا وقت تھا، دنیا کا سورج غروب ہونے والا تھا اور آفتاب امامت کا ظہور ہو رہا تھا۔ میرے مولا باہر نکلے، پہنچے، جیسے ہی اس مقام پہ پہنچے وہ حاکم بھی کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں والے بھی کھڑے ہو گئے، کہا کہ آئیے فرزند رسول یہاں بیٹھیے، برابر میں بٹھایا۔ چاپلوس ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ چمچہ گیری بہت پرانی ہے۔ کان میں کہا کہ پتہ ہے یہ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ کہ یہ اس لیے آئے ہیں دیر سے کہ تمہارا مال تاکہ بڑھ جائے اور تم انہیں کم دو، تو یہ لوگوں سے کہیں کہ بھائی آیا تھا حاکم شام تو ہمیں کچھ دے کے نہیں گیا۔ اس نے کہا اچھا کہ پھر کہ جتنا مال صبح سے اب تک تقسیم ہوا ہے اتنا تنہا حسن کو دو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم نے یہ سارا مال دے کے بتایا کہ جتنی اہمیت اس کی نظر میں سارے مدینے کی ہے اتنی تنہا مولا حسن کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مولا حسن سے کہا فرزند رسول قبول فرمائیے۔ مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے قبول کر لیا۔ یہ کہہ کے مولا اٹھنے کے بعد کہا کہ اب میں جاتا ہوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اور یہ کہہ کے جو مڑے تو ایک مرتبہ حاکم کے غلام نے میرے مولا کی جوتیوں کو سیدھا کیا، جیسے ہی سیدھا کیا میرے مولا نے فرمایا کہ ہم آل محمد کسی کا حق نہیں رکھتے ہیں، تو نے خدمت کی ہے تو یہ مال تو لے جا، یہ مال تو لے جا، یہ سارا مال
تو لے جا۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا آواز دیں گے، حاکم شام جتنا مال تو فرزند رسول کو دینا چاہ رہا ہے اتنا تو ہم غلاموں میں بانٹ دیا کرتے ہیں، صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ دے دیا سارا مال، اترے میرے مولا، اتر کے آئے۔ ایک بات میرے دماغ میں آئی کہ میرے مولا یہ مال اسی کو لوٹا دیتے، جس کا تھا اسی کو لوٹا دیتے، غلام کو کیوں دیا؟ مولا نے فرمایا کہ ہم اسی کو دیتے ہیں جو خدمت گزار ہوتا ہے، انعام اسی کو دیتے ہیں جو خدمت گزار ہوتا ہے، جو خدمت کرتا ہے اس کا حق ہم نہیں رکھتے ہیں، دے دیا جائے۔ میں نے کہا مولا ظالم کا غلام خدمت کرے تو یہ دے رہے ہیں، جب قیامت میں آپ کے غلام آئیں گے، اسی لیے تو ساقی کوثر کہا گیا ہے کہ میرے مولا حسن سیراب کرائیں گے، آپ کوثر کے جام سے آپ کو سیراب کرائیں گے میرے مولا حسن۔ وہ میرے مولا حسن صرف مولا حسین پیاسے نہیں گئے اس دنیا سے، مولا حسن بھی پیاسے گئے ہیں، اس لیے کہ زہر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گلے کی رگوں کو خشک کر دیتا ہے۔ اجرکم اللہ، آج آئے ہو ماتم کرنے کے لیے مولا حسن کا، مولا حسن کی مصیبت کو سنو۔ میرے بھائی، اگر بھائی سے رشتہ کمزور ہے تو دیکھو حسین کا رشتہ حسن سے کیسا ہے۔ اگر کربلا کو سمجھنا چاہتے ہو تو دیکھو بھائی کیا ہوتا ہے۔ میرے مولا حسین جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو مولا حسن کی قبر پہ گئے تھے نا، کہا بھیا حسین کربلا جا۔ کچھ بزرگ علماء کہتے ہیں کہ شاید قبر حسن سے آواز آئی ہو، بھیا میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کر دیں۔ یہ ہے بھائی، بھائی سے ناراض ہو، 10 سال ہو گئے بات نہیں کی آپ نے، 10 سال سے بہن نے بھائی سے بات نہیں کی، آؤ میں تمہیں زینب جیسی بہن دکھاؤں۔ زینب وہ بہن ہے کہ جس نے ایک بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے، اور اسی بہن نے کربلا میں 72 لاشوں کے ٹکڑے دیکھے۔ اپنی آوازوں کو بلند کریں گے تاکہ حق بندی صدا ہو جائے۔ رونے میں کمی نہ کرنا، بہت کثیر تعداد میں مومنین تشریف لائے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کرو، مل کے رویا کرو، ایک دوسرے کو پرسہ دیا کرو کہ آج ہمارے مولا حسن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اجرکم میرے مولا حسن عزیزو، سن 11 ہجری میں نانا کے جنازے کو دیکھا مولا حسن نے، اور اسی سن میں اماں کے پہلو پہ گرتا ہوا دروازہ دیکھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ دروازہ گرنے کے بعد میری اماں جب نماز پڑھتی تھی تو ایک ہاتھ سے تکبیر کہتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ تکبیر تو دونوں ہاتھوں سے کہی جاتی ہے، آپ کی اماں ایک ہاتھ سے کیوں کہتی تھی؟ کہ ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا رہتا تھا۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کریں گے عزیزوں، رونے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ عزیزوں، مولا حسن کی مصیبت بتاؤں میں آپ کو؟ آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ مولا حسن کی مصیبت یہ ہے کہ انہیں زہر دیا گیا، ان کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے، ان کا بچہ 2 سال کا قاسم یتیم ہو گیا، یہ ان کی مصیبت ہے؟ نہیں، شیخ عبد الزہرا کعبی
عراق کے بہت بڑے خطیب، بہترین مصائب پڑھنے والا، بہترین مصائب پڑھنے والا، یہی شب 28 کی مجلس پڑھ کے جو گھر پہنچا تو ایک مرتبہ خواب میں میرے مولا آئے اور آنے کے بعد کہا شیخ تو مجلس پڑھتا ہے مگر ہماری مصیبت کو تو بیان نہیں کرتا ہے۔ کہا کہ مولا میں نے تو بہت آپ کی مصیبت بیان کری، بہت گریا ہوا، کہا تو ہماری مصیبت بیان نہیں کرتا ہے۔ کہا مولا فرمائیے آپ کی مصیبت کیا ہے؟ مطلب میرے مولا نے کہا سن، ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جب ہماری اماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا اور ہمارے باپ کے گلے میں رسی کا پھندا تھا تو ہم پریشان تھے کہ اماں کے پاس رہیں یا باپ کے ساتھ جائیں۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے ماتم کرنے کا۔ عزیزو ابھی جنازہ اٹھائیں گے آپ، ابھی آئے گا جنازہ، ذرا ایک دو روایت سن لے تاکہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں۔ ارے ہماری مصیبت یہ تھی جب ہماری اماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا، ارے ذرا بیٹے کے دل سے پوچھو کہ ماں کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہوں اور بچے دیکھ رہے ہوں، ارے ہر بار آواز دیتے تھے میری اماں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ حسن کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہو عزیزو، ایک مرتبہ ظالم نے کس طرح سے پلاننگ کر کے جادہ کو 1,00,000 درہم میں خریدا اور اس کے بعد کہا کہ زہر دے دو۔ عزیزو زہر دیا گیا، میرے مولا نے زہر پی لیا۔ جب زہر کا اثر شروع ہوا نا عزیزو، میرا مولا یوں بستر پہ کرمٹے رگڑ رہا تھا جس طرح سے کوئی مچھلی پانی سے نکل کے تڑپتی ہے، اس طرح میرے مولا حسن بستر پہ تڑپ رہے تھے۔ آواز دے کے کہا میری بہن زینب کو بلاؤ۔ اپنی آوازوں کو بلند کرنا۔ ارے جو بہنیں آئی ہیں نا، اللہ تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ عزیز ایک بات بتا دوں، اگر کسی بہن کا ایک بھائی مر جاتا ہے تو ساری زندگی اس کا غم مناتی ہے۔ ارے زینب کے 18 بھائی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ زینب قریب آئیں، بھیا کے قریب بیٹھی، کہ بھیا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ابھی زینب بات ہی کر رہی تھی، ایک مرتبہ حسن کے دہن سے کلیجے کے کٹ کٹ کے ٹکڑے باہر آنے شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ ام فروہ نے دیکھا، تڑپنا شروع کیا۔ زینب نے دیکھا، تڑپنا شروع کیا۔ ام کلثوم نے دیکھا، تڑپنا شروع کیا۔ میں نے کہا بیبیوں بڑی قیامت ہے، ابھی تو بھیا کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ رہی ہو۔ ارے 61 ہجری ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا، حسن کا قاسم ہوگا، لاش کے ٹکڑے ہوں گے، حسین کی ردا ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزو سنو گے، آج خاندان اہل بیت سے رونے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ عزیزو حسن کو غسل و کفن ہو گیا، غسل و کفن ہو گیا۔ عزیزو بتا دوں بھائی کو بھائی سے محبت کیسی ہوتی ہے؟ بھائی کو بھائی سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ اپنے بھائیوں سے محبت کرو، اپنے بھائیوں سے محبت کرو۔ پیغام دے کے جا رہا ہوں، بھائی کو بھائی سے کیسے محبت ہوتی ہے۔ عزیزو کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ جیب سے ایک تعویذ کو نکالتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں لو یہ رکھ لو اپنے پاس، اور جب قاسم کے اوپر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو اس سے کہنا اسے کھول کے دیکھ لینا تو تمہاری مصیبت آسان ہو جائے گی۔ عزیزو دیکھو بھائی کیسا ہوتا ہے، یہ کربلا میں حسین نے بتایا، یہ کربلا میں عباس نے بتایا، یہ مدینے میں حسن نے بتایا۔ غسل و کفن ہو گیا،
غسل و کفن ہو گیا، غسل و کفن ہونے کے بعد جنازہ چلا، جنازہ چل کے ایک مرتبہ باہر گیا۔ عزیزو انصاف سے بتا دو، آج تک کوئی جنازہ جا کے کبھی واپس آیا ہے؟ جنازہ جاتا ہے تو دفن ہو جاتا ہے، مگر کسی کی سازش تھی کہ اس نے ایک مرتبہ تیروں کو پھینکنا شروع کیا، کہا تیروں کی بارش کرو۔ حسن کے جنازے میں تیر لگنے شروع ہوئے، کفن نے لال ہونا شروع ہوا۔ عزیزو حسن اور حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق تھا، حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، حق ملی صدا ہو گیا۔ عزیزو بس اب تابوت آنے والا ہے، ایک مرتبہ لوٹ کے پہنچانا تابوت گھر۔ مرتبہ بی بی زینب نے گریہ کیا اور حسین نے بیٹھ کے تیروں کو نکالا۔ عزیزو ایک بھائی نے بھائی کے لاشے سے تیروں کو نکالا، تیروں کو نکال کے پھر سے اس کے بعد چادر کو لگایا۔ عزیزو تابوت آ رہا ہے، آپ گریہ کرتے رہیے گا تاکہ آپ جنازہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ایک مرتبہ جنازہ پھر سے اٹھا، گھر سے باہر نکلا، جنت البقیع میں پہنچا۔ میں نے کہا مولا آپ کو زہر ضرور دیا گیا مگر آپ کا جنازہ تو اٹھایا گیا، ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے آپ کا بھائی حسین کربلا کی جلتی رہتی لاشا پڑا ہوا ہے، آواز آ رہی ہے الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔